اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا، خوراک کی سپلائی کو روک لینا، تاکہ میدا جو ہے نا، میدا اور ہماری باڈی وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے، کچرا جل جائے، سمجھ آئی، تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں. تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. کیسے سمجھائیں یار. دیکھو ہم جب کئی ہفتوں بھوکے رہتے ہیں نا، کئی ہفتوں، تو کیا ہوتا ہے، ہم جب کھا رہے ہیں، پراٹھے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں، بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں، بیوی کا مہر بھی کھا لیا، رشوت بھی کھا لی، اور کیا کیا کھا لیا. اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے، ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں. اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی جگہ آ کے نا بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا. تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا نا، یا جو بالکل سادہ زبان میں، کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں. لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. آپ سرچ کرو آپ کو پتا چلے گا، جو گوروں کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو اوتھینٹک ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری. آپ کو پتا ہے گورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ، 2 دن فاسٹنگ. یہ بالکل اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، سنت ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ. گورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ 5 دن کھاؤ، 2 دن بولو بھائی ناغا کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، وقتی طور پہ کمزوری ہوتی ہے، روزے میں ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے، ایسے فریش نہیں ہو. اثر کے بعد تو ایسے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی نماز میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے، کمزوری، تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تھوڑا سا چھیڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھڑی سنائے گا. دیکھیں دودھ کی دکانوں پہ، پکوڑوں کی دکانوں پہ افطاری کے وقت میں بڑے پڈے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں، لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیظ مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی، نتھر جاتا ہے جسم. 1 مہینے تک یہ پروسیس جب ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں. کینسر ہے کیا؟ یہ جو فاضل مادے ہیں نا جسم میں، تو ہماری سیلز کی جو نیچرل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، پھر یہ کہیں سے ادھر سے پھوڑا بن کے نکلا. تو اس کو میں دیسی زبان میں کہوں گا، یہ جو پراٹھے ہیں نا جو ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو، یہ پھوڑے بن کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ہمارے خلیے ہیں، جو سیلز ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے. بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے؟ ان کی گروتھ ہو رہی ہے، وہ جو کھا رہے ہیں. جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے، آپ کی گروتھ کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں. آخرت کے فائدے تو بہت ہے نا، وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ نے روزے دار کا جو بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، اس کے لیے جنت میں الگ دروازے بنائے ہیں. اور ان کے نام کیسے رکھے ہیں؟ ریان، سیراب کرنے والا، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس برداشت کی. اللہ اس کو اپنی دست رحمت سے سیراب کریں گے الگ سے. اور یہ عبادت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلاں قوم کے ہندوؤں کے روزے آئے ہوئے سارے ہندو بھوکے پیاسے؟ کہیں بھی نہیں. وہ رکھتے ہوں گے شاید، کوئی ان کے پنڈت رکھ لیتے ہوں. نہ سکھوں میں، نہیں. مسلمانوں کا جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک بہاریں چھا جاتی ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ اور جیتا جاگتا مذہب ہے، زندہ مذہب ہے. تھکا ہوا، مرا ہوا، بیمار مذہب نہیں ہے. پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. جو روزے نہیں بھی رکھتے نا، وہ تھوڑے سے ٹریک پہ وہ بھی کم از کم افطاری میں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. وہ بھی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اثر تو ان کی زندگی میں بھی پڑتا ہے نا، ان کی بھی کھانے پینے کی ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. تو روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے. بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے.
پہلی بات یاد رکھو، بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں. وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں. دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو، صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہو، وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی، آپ تھک گئے، پسینہ نکلا، تھکاوٹ، سانس پھول گیا، تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا. یہ نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہلو جلو. آپ کو یار میں نیچے پڑا ہوا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ اسٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے اسٹور کر کے؟ بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو. تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، انرجی سرو ہونے کے بہت سارے، وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں. مثلاً انرجی کو سرو کرنے کا، دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی، بول لو یار، آئے گا نا؟ اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی اسٹور ہے، دریا طاقتور ہو، نہیں ہوگا، سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے. پانی نکلے گا، پرانا پانی کنویں سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا. کنواں بھرا رہے گا. کنواں خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے، یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے. تو ہماری جو انرجی ہے نا، یہ دریا کے پانی کی طرح ہے، یہ سرو ہوتی رہے گی، یوٹیلائز ہوتی رہے گی، اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی. تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا؟ سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا. تو میرا ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو، تو وہ بلڈ جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے، دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں، وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراک پراپر ملتی رہے. اس لیے کہ آپ کنویں سے پانی تو کھینچ کے نکال رہے ہیں، نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا.